یہ اسوہ حسینی بیان کر رہا ہوں، مقصد شہادت بیان کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم حسین پانی پلانے نہیں آیا تھا، حسین قیامت کی صبح تک نانے کے امتیوں کے سینوں میں قرآن پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ یہ علی اصغر کی شہادت کا مقصد ہے، علی اکبر کی شہادت کا مقصد ہے۔ کون علی اکبر؟ 19 سال کا کڑیل جوان ہے جسے تیار کر کر حسین کربلا کے میدان میں بھیجتا ہے۔ ایک ایک کر کے سارے کٹ گئے، اللہ اکبر، علی اکبر چلنے لگے، قاسم آگے آگے، یہ حسین کا بیٹا قاسم حسن کا بیٹا، آؤ میرے عزیزو، یا چاچا تائے کو عدالت کے اندر کھینچ رہا ہے، تایا چاچے کو عدالت کے اندر کھینچ رہا ہے، بھتیجا بھانجے کو، بھانجا مامے کو کھینچ رہا ہے۔ یہ کوئی تماشا ہے؟ یہ کوئی عزت ہے؟ یہ کوئی کردار ہے؟ پوری دنیا ہمارے پہ تھوک دی ہے کہ تم کون ہو جنہیں دیکھ کے شرما جائیں یہود۔ آج تمہارا کردار نرالا بدلا لگتا ہے، آج تمہاری صورت سیرت میں اخلاق محمدی، کردار محمدی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، تمہیں کیا بتلاؤ؟ اللہ اکبر، ہر طرف جھگڑے ہیں۔ ادھر سید حسن کا بیٹا، حضرت حسن کا بیٹا قاسم کھڑا ہوا ہے، ادھر حضرت حسین کا بیٹا علی اکبر کھڑا ہوا ہے، درمیان میں چچا کھڑا ہے، ادھر باپ لگتا ہے، ادھر چچا لگتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے پہلے میں جاؤں گا، یہ کہہ رہا ہے پہلے میں جاؤں گا، آپ کہہ رہے ہیں تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو رک جا، اللہ فتح عطا فرمائے گا، بیٹے کو جانے دے۔ بیٹا حسین کے قدموں میں بیٹھ کے بھتیجا رونے لگ گیا، چچا میں تجھے بچپن کی کہانی اپنی زبانی سناتا ہوں، چچا جان کس کا دل چاہتا ہے کٹنے کو، لیکن اگر میں پیچھے رہ جاؤں گا اپنے باپ کا کیا ہوا وعدہ میرے پہ رہ جائے گا، میرے باپ کا حق میرے پہ رہ جائے گا۔ چچا کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، جب میرا ابا زندہ تھا، گھر کے بیڑے میں میں اپنے ابا کی گودی میں سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا، اچانک میرا ابا میرے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا ابا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، آج نانے کی وہ مجھے بات یاد آ گئی جب کربلا کے میدان میں میرا بھائی بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت قاسم کہنے لگے، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا جس کو نانے محمد نے کندھوں پہ بٹھایا، جس کو اپنی زبان اللہ اکبر چسائی ہے، جس کے منہ میں گھٹی ڈالی ہے، اونٹ کی طرح بن کے جس کو سواری کرائی ہے، جس کے لیے خطبہ چھوڑ دیا، نماز کا سجدہ لمبا کر دیا، نماز کے جس کے رونے پر نماز کا قیام مختصر کر دیا، بھلا امت اسے پہچانے گی نہیں، اسے بے دردی سے کون مارے گا؟ فرمایا یہ تو بیٹے بات کی ہے، تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں، تجھے نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اگر میں زندہ رہا تو اپنے باپ کی نشانی کا، اپنے بھائی کا دفاع کروں گا، اگر میرے بچے میں دنیا سے چلا گیا تو بچ گیا، میں آج تیرے سے وعدہ لے کے جا رہا ہوں، اگر تو نے اس وعدے کی وہ پاسداری نہ کی، کل قیامت کا دن ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، میں نانے محمد کے پاس اللہ کی عدالت میں تجھے لے کے جاؤں گا۔ یہ میرا بیٹا نافرمان نکلا۔ حضرت قاسم رونے لگ گئے، ابا بتا تو صحیح کیا فرما برداری کا، جب کربلا کا میدان ہو اور تو بھی اپنے چچے حضرت حسین کے ساتھ قاسم بیٹے کربلا کے میدان پہ پہنچے، جب حسین کے دشمن تیروں کے تلواروں کے وار سید پر، میرے ماں جائے پر، میرے بھائی پر، میری اماں کی نشانی پہ کرے، اوے میرے بچڑے حسین پہ کوئی وار آنے سے پہلے اس کے وار سارے اپنے سینے پہ لے لینا۔ اوے میرے بچے، اللہ کی عزت کی قسم، اگر میرا بھائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور تو صحیح سلامت واپس آ گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کل قیامت کا دن ہوگا، نانے کے حوض کوثر پر جائے گا، آگے تیرا باپ تجھے حوض کوثر پر روکنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ 10 محرم الحرام کو داستان شہید کربلا کی سنتے ہو اور 11 محرم الحرام کو چچے کے اوپر کیس کے لیے پیشی بھگتنے کے لیے عدالت میں جا رہے ہو۔ 10 محرم الحرام کو عصر کی نماز کے بعد تک سیدہ زہرا کے پردے کی داستان سنتے ہو اور گھر جانے کے بعد پیکج کرا کے مسلمان کی بیٹی کی عزت سے باتیں کر کے اس کی عزت کا کھلواڑ کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، امت کے سامنے، کافروں کے سامنے میں کون سا کردار لے کے جاؤں؟ خدا پاک کی قسم، اس وقت جو ہمارا کردار ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا، کلمہ جنہوں نے نہیں پڑھا ان لوگوں کو کیسے اچھا لگے گا؟ کہتا اوکھی ہے دی یار دی، اپنی خودی مٹا کے مل، طلب ہے اگر دیدار دی، سجدے چے سر کٹا کے مل۔ حسین ابن علی تو پوچھ ذرا قید وفائے یا
بھاوے وسے تیرا دمی عاشق نی ہمت ہار دے تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے 5 نمازیں ہیں 5 نمازیں علماء اکرام نے فرمایا 5 نمازوں میں ظہر کی نماز کے سجدوں کی لذت اپنی جگہ عصر کی نماز کے قیام کا مزہ اپنی جگہ وطروں کا پڑھنا ان کا ثواب اپنی جگہ عشاء کی نماز اپنی جگہ مغرب کی نماز کا ثواب اپنی جگہ فرمایا ان 5 نمازوں میں ایک چھٹی نماز ہے تہجد کی نماز ہے وہ اتنی لاڈلی نماز ہے اگر رات کو اٹھ کے بندہ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے کہتی ہے اگر تو نے وفا نبھا دی تو میں بھی تیرے ساتھ وفا نبھاؤں گی آ جا تہجد کے وقت تو دکھڑے لے کے آ گیا میں اس وقت تجھے مصلی سے اٹھنے نہ دوں گی جب تک اللہ سے تیرے سارے مسئلے حل نہ کروا دوں گی اگر کسی کی اولاد کسی سے ناراض ہو جائے اولاد نافرمان ہو جائے کھیتی کے اندر میرا عزیزو کھاد بھی پوری ڈالی پانی بھی پورا لگایا کھیتی کے اندر میرا عزیزو سارا کام کر دیا یعنی بچے کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کر دیا بچے کے لیے ماحول بھی اچھا دیا پیدا میں ہوا میرے گھر میں پنکھا نہیں تھا لیکن میں نے اپنے بچے کی گرمی برداشت نہ کی ادھار لے کے پہلی بیچ کے میں بچے کے لیے اے سی لے کے آ گیا لیکن میرا بچہ پھر بھی میرا باغی ہے میرا بچہ میرا کہاں مانتا نہیں ایک سکول سے چھڑا کے میں نے دوسرے سکول میں ڈال دیا پھر بھی میرا بچہ پیسے بھی خرچ ہو گئے پھر بھی میرا بچہ فیل ہو کے آ گیا ہے تو میرے بھائی اور میرے بزرگا تجھے یہاں سے سرگودے بھیجنے کی یہاں سے تجھے مظفر گڑھ کی کسی اکیڈمی میں بھیجنے کی ضرورت نہیں پہلا کام کیا کر فرمایا اگر تیرا بچہ تیری اولاد تیری باغی ہو جائے فرمایا راتوں کو اٹھ کے تہجد کی نماز میں اللہ کے آگے رویا کر اور جھاوریاں والو اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو رات کو تہجد کی نماز میں میاں بیوی تہجد پڑھ کے مصلی پر بیٹھ کے اللہ کے آگے رونے لگ جائے او لوگو فصل کو پانی ملے فصل اچھی ہو جاتی ہے اولاد کو تہجد کی وقت کا آنکھ کا آنسو ملے اولاد اچھی ہو جاتی ہے جس نے کبھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی اسے تہجد کی نماز کا کیا پتا میرے عزیزو ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی نمازیں ہیں چاش کی نماز ہے اشراق کی نماز ہے اوابین کی نماز ہے او لوگو صلاۃ الاستخارہ ہے صلاۃ الاستسقاء ہے او لوگو صلاۃ الحاجت ہے اسی طریقے سے میرے عزیزو صلاۃ الحاجت ہے صلاۃ التوبہ ہے اللہ اکبر میرے عزیزو یہ نمازیں کس نے بتائی جھاوریاں کے مولانا عبد الرحمن صاحب نے نہ بتلائی یہ نمازیں کس نے بتلائی حضرت توسوی نے نہ بتلائی ان نمازوں کا حکم کس نے کیا اللہ اکبر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے نہ کیا ان نمازوں کے بتلانے کا ان کے فضائل کس نے بتائے حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی نے نہیں بتائے اللہ اکبر ان نمازوں کے بارے میں فاطمہ کے ابا حسین کے نانا محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتلایا ہے فرمایا جو مسئلہ تمہارا مال سے حل نہ ہوتا ہو جو مسئلہ تمہارا پیسے سے حل نہ ہوتا ہو اسمبلیوں والے انکار کر دیں حکومت والے انکار کر دیں عدالتوں کے جج انکار کر دیں وکیل تمہارا کیس لڑنے سے انکار کر دیں تمہارا اپنا بھائی تمہارے مخالف کھڑا ہو جائے تمہارا ابا کہ میں تمہارے لیے نہیں کر سکتا تمہارا بیٹا کہ ابا معذرت ہے میں تیرے لیے کر سکتا فرمایا ایسا کام ہے جو انسان کے بس سے باہر ہو جائے اس بندے کو چاہیے 2 رکعت صلاۃ
صلاۃ الحاجت وضو کر کے پڑھ لے اور مصلی پہ بیٹھ جائے۔ خدا پاک کی قسم ہے، گنبد خضرا کے مکی نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندے، او اللہ کے بندے، میرے امتی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا تیرا کام ہے، بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر دینا اللہ کا کام ہے۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، 2 حدیث کی بڑی کتابوں میں آیا، فرمایا ایک بندہ صبح صبح یہ کلمات پڑھ لے، 3 مرتبہ کلمات پڑھ لے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ، فرمایا 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام پڑھ لے۔ حدیث کے اندر آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھنے والا، فرمایا قیامت کے دن جا مجھے نظر آ گیا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔ ہم نے کبھی قرآن کھولا نہیں، اپنے بچوں کو قرآن کھولنے کی کبھی ترغیب نہیں دی۔ آج میری مائیں بہنیں اگر یہ میری بات سن رہی ہے، اور میری بہنوں اور میری ماں جائیوں اور میری بیٹیوں، اللہ اکبر، تمہارے باپ نے جب سے تم پیدا ہوئی اس وقت تمہارا باپ گلاس لے کے آیا، جگ لے کے آیا، پلیٹوں کا سیٹ لے کے آیا، ڈونگوں کا سیٹ لے کے آیا۔ اللہ اکبر، تیری ماں نے پوچھا کس لیے لایا ہے؟ کہ اس بچی کے لیے لایا ہوں جو پنگوڑے میں سو رہی ہے، جب تک اس کا جہیز تیار نہیں کروں گا اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈولی لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تنخواہ ملا کرتی تھی، کمیٹی ڈالا کرتا تھا، عید کے دن فقیر نئے کپڑے پہنا کرتے تھے، لڑکی کا باپ پرانے کپڑوں میں عید پڑھ کے آ جایا کرتا تھا، اپنی جوتیاں گھر کے اندر سی لیا کرتا تھا۔ یقین جانو میری بچیوں، تمہارے باپ نے اپنا خون بیچ بیچ کر گرمی میں ریڑیاں لگا کر، پھیریاں لگا کر، تگاریاں اٹھا کر تمہارا جہیز تیار کیا۔ تجھے اس جہیز کے اندر سونا نظر آیا، تجھے اس جہیز کے اندر چاندی نظر آئی، تجھے اس جہیز کے اندر فریج نظر آیا، تجھے اس جہیز کے اندر ٹی وی نظر آیا، نہیں آیا تو اللہ کا قرآن نظر نہیں آیا۔ تو نے جہیز کے اندر فریج قیمتی سمجھا، واشنگ مشین کو قیمتی سمجھا، ڈیجیٹل پنکھا قیمتی سمجھا، جنہیں تو نے قیمتی سمجھا انہیں اپنے سامنے لگا لیا، جسے تو نے بے قیمت قرآن سمجھا تو نے اٹھا کے کونے کے اندر رکھ دیا۔ نا میری بچی، قرآن سے اتنا دور نہ ہو، اللہ اکبر، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دنیا کے اندر قرآن سے دوستی لگا لو، یہ اتنا بڑا وفادار ہے، انسان جنت میں جائے گا، قرآن اس کے ساتھ جنت کے اندر بھی جائے گا۔ جھاویاں والوں ناراض نہ ہونا، میں آج تمہارے سے گلہ کرتا ہوں، لیکن میرا گلہ بنتا کوئی نہیں۔ آپ نے مجھے عزت دی، آپ نے مجھے مہمان بنایا، آپ نے مجھے اونچی جگہ پہ بٹھایا، لیکن میرا حق ہے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے جاؤں۔ میرے عزیزوں، تم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہو، تم اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہو، تم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہو، یونیفارم بھی پیسوں کا، جوتا بھی پیسوں کا، ٹوپی بھی، رومال بھی پیسوں کا، پینٹ کوٹ بھی پیسوں کا، ٹائی بھی، پینسل بھی، کتاب بھی پیسوں کی۔ جاویہ کا یہ ادارہ، یہ جامعہ عربیہ 24 گھنٹے کھلا ہے۔ آ جاؤ مطیع الرحمان صاحب کے پاس کہ میرے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، اور میاں تجھے قرآن بھی لانے کی ضرورت نہیں، تجھے چٹائی بھی لانے کی ضرورت نہیں، ہاں بچہ صبح سے شام تک ہمارے پاس رہے گا، اس کی ماں کو کھانا پکانے کی ضرورت نہیں، تجھے کھانا یہاں لے کے آنے کی ضرورت نہیں۔ پھر کیا ہے؟ بس ایک درخواست کرنے ہے، اپنے بچے کو پابندی سے بھیج دیا کرنا۔ رہی تیرے بچے کی باری، قرآن پڑھنا اس کا کام ہے، قرآن پڑھانا ہمارا کام ہے، استاد اور شاگرد پر رحمتیں برسا دینا خدا کا کام ہے۔ میرے عزیزوں، کرونا وائرس آیا، 10ویں والے 11ویں میں چلے گئے، کرونا وائرس آیا، 12ویں والے 13ویں میں چلے گئے، کرونا وائرس آیا، 5ویں والے 6ٹھی میں چلے گئے، چوتھی والے 5ویں میں چلے گئے۔ 6 مہینے اسکول بھی بند، 6 مہینے قرآن کے ادارے بھی بند، 6 مہینے کے بعد قرآن کے ادارے کھلے۔ مولانا کے پاس آیا، ہاں جی میرا بچہ 5 پارے پڑھ کے گیا تھا، اب 15واں پارہ پڑھے گا، 20 پارے پڑھے گا، اور نہیں تیری مرضی 20 پا پڑھا، تیری مرضی 15واں پڑھوا، لیکن جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں کی یا سے، وہیں کی نون سے، اسی آیت سے پڑھنا پڑے گا۔ تیری مرضی، تیرے کہنے کے مطابق میں سے 15واں سپارہ تو پڑھا دوں گا، لیکن عرش والا اسے قرآن کی حافظ کی سند دینے کو تیار کوئی نہیں۔
रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, अल्लाह अकबर, आसमानों की सैर कर रहे हैं। जिस तरह जमीन पर बैतुल्लाह है, आसमान पर बैत मामूर है, यहाँ अल्लाह के बंदे उम्रा तवाफ करते हैं, आसमान पर फरिश्ते तवाफ करते हैं। आपने एक बुजुर्ग को देखा, सफेद लंबी लंबी दाढ़ी, चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमकता हुआ, बैत मामूर की दीवार के साथ सहारा लगाकर कुरान पाक पढ़ा रहा है। दाएं बाएं तरफ तपाइयां लगी हुई हैं। बच्चे दुनिया में अल्लाह अकबर जल्दी दुनिया से आ गए, कोई 15 सिपारे पढ़ के आया, कोई 20 सिपारे पढ़ के आया, कोई 25 सिपारे पढ़ के आया, कुरान अधूरा छोड़ के आया। अल्लाह ने 18,000 पैगंबरों के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगा दी। जो बच्चा यहाँ दुनिया में कुरान अधूरा छोड़ के आ गया, अल्लाह अकबर, या कुरान पूरा पढ़ाना तेरा काम है, आसमानों से उसे हाफिज की डिग्री दे देना मैं खुदा का काम है। और याद रखना मेरे अजीजों, मैं आप हज़रात से अर्ज़ करके जाऊंगा, इन इदारों के साथ ताउन करते रहिए, यकीन जानो बच जाओगे। खुदा ने तुम्हें भेड़ी का मालिक बनाया, अल्लाह ने तुम्हें मुरब्बों का मालिक बनाया। ये उसवा हुसैनी बयान कर रहा हूँ, मकसद शहादत बयान कर रहा हूँ। खुदा की कसम, हुसैन पानी पिलाने नहीं आया था, हुसैन क़यामत की सुबह तक नन्हे के उम्मतियों के सीनों में कुरान पहुँचाने के लिए आया था। ये अली असगर की शहादत का मकसद है, अली अकबर की शहादत का मकसद है। कौन अली अकबर? 19 साल का कड़ियल जवान है, जिसे तैयार कर कर हुसैन करबला के मैदान में भेजता है। एक एक करके सारे कट गए। अल्लाह अकबर, अली अकबर चलने लगे, कासिम आगे आ गए। ये हुसैन का बेटा, कासिम हसन का बेटा, आओ मेरे अजीजों, या चाचा ताए को अदालत के अंदर खींच रहा है, ताया चाचे को अदालत के अंदर खींच रहा है, भतीजा भांजे को, भांजा मामे को खींच रहा है। ये कोई तमाशा है, ये कोई इज्जत है, ये कोई किरदार है? पूरी दुनिया हमारे पे थूकती है कि तुम कौन हो, जिन्हें देख के शर्मा जाए यहूद। आज तुम्हारा किरदार निराला बदला लगता है, आज तुम्हारी सूरत सीरत में अखलाक मुहम्मदी, किरदार मुहम्मदी नजर नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, तुम्हें क्या बतलाऊं? अल्लाह अकबर, हर तरफ झगड़े हैं। इधर सैयद हसन का बेटा, हजरत हसन का बेटा कासिम खड़ा हुआ है, इधर हजरत हुसैन का बेटा अब अली अकबर खड़ा हुआ है, दरमियान में चचा खड़ा है, इधर बाप लगता है, इधर चचा लगता है। ये कह रहा है पहले मैं जाऊंगा, ये कह रहा है पहले मैं जाऊंगा। आप कह रहे हैं तू मेरे भाई की निशानी है, तू रुक जा, अल्लाह फतह ता फरमाएगा, बेटे को जाने दे। बेटा हुसैन के कदमों में बैठ के भतीजा रोने लग गया। चाचा मैं तुझे बचपन की कहानी अपनी जुबानी सुनाता हूँ। चाचा जान, किसका दिल चाहता है कटने को, लेकिन अगर मैं पीछे रह जाऊंगा, अपने बाप का किया हुआ वादा मेरे पे रह जाएगा, मेरे बाप का हक मेरे पे रह जाएगा। चाचा, कुछ दिनों पहले की बात है, जब मेरा अब्बा जिंदा था, घर के बेड़े में मैं अपने अब्बा की गोदी में सर रख के लेटा हुआ था। अचानक मेरा अब्बा मेरे सर के बालों में हाथ फेर के रोने लग गया। मैंने कहा अब्बा क्या बात है? फरमाया अल्लाह अकबर, आज नाने की वो मुझे बात याद आ गई, जब करबला के मैदान में मेरा भाई बेदर्दी से शहीद कर दिया जाएगा। हजरत कासिम कहने लगे, मुठ के बैठ गया। मैंने कहा जिसको नाने मोहम्मद ने कंधों पे बिठाया, जिसको अपनी जुबान अल्लाह अकबर चुसाई है, जिसके मुंह में घुट्टी डाली है, ऊंट की तरह बन के जिसको सवारी कराई है, जिसके लिए खुतबा छोड़ दिया, नमाज का सजदा लंबा कर दिया, नमाज के जिसके रोने पर नमाज का कयाम मुख्तसर कर दिया, भला उम्मत उसे पहचानेगी नहीं, उसे बेदर्दी से कौन मारेगा? फरमाया ये तो बेटे बात की है, तुझे वसीयत करके जा रहा हूँ, तुझे नसीहत करके जा रहा हूँ। अगर मैं जिंदा रहा तो अपने बाप की निशानी का, अपने भाई का दिफा करूंगा। अगर मेरे बच्चे मैं दुनिया से चला गया, तू बच गया, मैं आज तेरे से वादा लेके जा रहा हूँ। अगर तूने उस वादे की वो पासदारी न की, कल कयामत का दिन होगा, तेरा गिरेबान होगा, मेरा हाथ होगा। मैं नाने मोहम्मद के पास अल्लाह की अदालत में तुझे लेके जाऊंगा। ये मेरा बेटा नाफरमान निकला। हजरत कासिम रोने लग गए। अब्बा बता तो सही क्या फरमा बरदारी का? जब करबला का मैदान हो और तू भी अपने चचे हजरत हुसैन के साथ कासिम बेटे करबला के मैदान पे पहुंचे, जब हुसैन के दुश्मन तीरों के तलवारों के वार सैयद पर, मेरे माँ जाए पर, मेरे भाई पर, मेरी अम्मा की निशानी पे करे, ओए मेरे बचड़े, हुसैन पे कोई वार आने से पहले उसके वार सारे अपने सीने पे ले लेना। ओए मेरे बच्चे, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मेरा भाई बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और तू सही सलामत वापिस आ गया, अल्लाह की इज्जत की कसम है, कल कयामत का दिन होगा, नाने के हौजे कौसर पर जाएगा, आगे तेरा बाप तुझे हौजे कौसर
پر روکنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ 10 محرم الحرام کو داستان شہید کربلا کی سنتے ہو، اور 11 محرم الحرام کو چچے کے اوپر کیس کے لیے پیشی بھگتنے کے لیے عدالت میں جا رہے ہو۔ 10 محرم الحرام کو عصر کی نماز کے بعد تک سیدہ زہرا کے پردے کی داستان سنتے ہو، اور گھر جانے کے بعد پیکج کرا کے مسلمان کی بیٹی کی عزت سے باتیں کر کے اس کی عزت کا کھلواڑ کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، امت کے سامنے، کافروں کے سامنے میں کون سا کردار لے کے جاؤں؟ خدا پاک کی قسم، اس وقت جو ہمارا کردار ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا، کلمہ جنہوں نے نہیں پڑھا ان لوگوں کو کیسے اچھا لگے گا؟ او لوگو، رمضان کا مہینہ آتا ہے، سستا پیکج، سستی آفر نکال دیتے ہو، 90 روپے کی بوتل 65 روپے میں۔ بتاؤ یہ 33 روپے کا گھاٹا کون برداشت کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں، بنانے والے کمپنی والے کر رہے ہیں۔ پتہ ہے اس کے اندر ہم نے ایسا زہر کھول دیا، ایسا زہر کھول دیا، ایسا زہر گھول دیا کہ پینے والا افطاری کے وقت نماز کے لیے تراویح میں نہیں جائے گا، مسجد میں نہیں جائے گا، بلکہ پینے والا ہسپتال کے اندر چلا جائے گا۔ او لوگو، تم نے تو اپنے بچوں کو ایسا سامان بیچ کے عید کے کپڑے بنا دیے، اور جن کے بچوں کا عید کے دن جنازہ اٹھا، خدا پاک کی قسم وہ ماں قیامت کے دن تمہیں نہیں چھوڑیں گی۔ سبزی والی دکان پر چلے جاؤ، فروٹ والی دکان پہ چلے جاؤ، گوشت والی دکان پہ چلے جاؤ، جو گاڑی میں آئے گا سفید کپڑے پہن کے آئے گا، اسے کہے گا حاجی صاحب بیٹھے رہو، لالا کی دکھائے گا، حاجی صاحب میں نے مرنا ہے، میں چھتر تھوڑی کھاؤنے، تو میں 2 نمبر مان دے کے چن چن کے دے گا، چن چن کے دے گا۔ جب باری فقیر کی آئے گی کہ ریڑی تو 4 فٹ پرا ہو کے کھڑا ہو، تیرے پیو دی ریڑی کوئی نہیں، لینا تے لے ورنہ اگلی دکان تے جا۔ اے خدا کی قسم ہے، اور تیرے دروازے پر کوئی آ جائے اور آ کر اللہ کے نام کا سوال کرے، اللہ اکبر، تو دیتے ہوئے شرمائے گا، تو دیتے ہوئے کتروائے گا، اللہ اکبر کہے گا ہٹا کٹا مستنڈا ہو گیا، تینوں بھی منگن دی عادت پہ گئی، جا جا کے کام کر، میرے کارخانے میں آ جا، میری فیکٹری میں آ جا۔ فرمایا خبردار خبردار خبردار، کسی کو ایسا دیکھ کر، ایسا دیکھنے والا ماتھے پر بلن لے کے آئے، بلکہ یہ سوچ کے روئے یا اللہ یہ بھی انسان ہے، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کی بھی کان ہے، اس کے بھی ناک ہے، یا اللہ میں نے ایسا کیا کر دیا، میرے ہاتھ کو اتنا اونچا کر دیا، اور اس نے ایسے کیا کر دیا، اس کے ہاتھ کو نیچا کر دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب اسے غصہ آ گیا، تجھے بھی لیڑوں والا کرتا پہنا کر، کشکول ہاتھ میں پکڑوا کر کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو کر دے گا۔ اللہ ایک ایک روٹی کے لیے ترسائے گا، ایک ایک کپڑے کے لیے ترسائے گا۔ یقین جانو اس کے عذابوں کو، اس کے انصاف کو دعوت نہ دو۔ میرے عزیزوں آج توبہ کر لو، عدالتوں میں انصاف مانگو تمہاری مرضی، لیکن کبھی اس کے دربار میں انصاف نہ مانگنا، جب بھی مانگنا اس کے دربار میں معافی مانگنا۔ اگر انصاف کرنے پر آ گیا کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، کرم کریں تا بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ انصاف نہ مانگنا اس سے۔ اگر آپ نے میں نے انصاف مانگ لیا تو وہ بھی انصاف مانگے گا۔ بتا میں نے 3 وقت تجھے کھانا دیا، اس کا کیا حق ادا کیا؟ بتا میں نے گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا کا انتظام کیا، بتا تو نے کیا ادا کیا؟ دکان کھول کے بیٹھ گیا، دکان کے سودے کے لیے گاہکوں کے رخوں کو میں نے ادھر کر دیا، بتا تو نے اس کا حق ادا کیا؟ اللہ اکبر، میں نے آنکھیں دی، ناک ناک کی جگہ پہ لگایا، ہاتھ ہاتھ کی جگہ پہ لگائے، بتا تو صحیح میرے بندے تو نے حق اس کا کیا ادا کیا؟ اور میرے بندے کیا میری تقسیم پر اب بھی انصاف مانگتا ہے؟ جس نے تہجد پڑھی صبح اس کو بھی پیٹ بھر کے کھلایا، جو ساری رات شراب پی کے مستیاں کرتا رہا صبح اس کو بھی میں نے پیٹ بھر کے کھلایا ہے۔ میں کہا کر تیری مرضی، تو یہ نہ سمجھنا میری طاقت کمزور ہو گئی، تو یہ نہ سمجھنا میری بینائی کمزور ہو گئی،
تو یہ نہ سمجھنا میرے اختیارات میں کمی آ گئی، پکڑوں گا۔ اللہ اکبر، مجھے گنبد خضرا کے مکی کا اس وقت کی حالت کے اندر حیا آ جاتا ہے جب بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کے رو رہا تھا، رو کے کہہ رہا تھا یا اللہ جب بھی میری امت پر تجھے غصہ آئے، میری امت کے کرتوتوں کو دینا دیکھنا، میں محمد کے مکھڑے کو دیکھ لینا، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا، میری روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ لینا۔ اور اللہ والو، ماں اتنی اولاد کے لیے نہیں روئی، ابا کبھی اپنی اولاد کے لیے اتنا غمخوار نہیں ہوا۔ شوہر بیمار ہو، بیوی نے اتنی دعا نہیں کی، بیوی بیمار ہو جائے شوہر نے اتنی دعا نہیں کی جتنا مکے کا در یتیم ہے فاطمہ رقیہ ام کلثوم زینب کا ابا ہے، علی المرتضیٰ کا حضرت عثمان غنی کا سسر ہے، کون ہے؟ حسنین کریمین کا نانا جان ہے، ابو بکر یار، ابو بکر غار مزار کا یار ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا کے کلمہ پڑھانے والا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے اتنا ماں باپ اولاد کے لیے روئے جتنا راتوں کے سجدے میں محمد امت کے لیے رو کے چلا گیا ہے۔ میں یہاں تقریر کرنے کے لیے آیا، کوئی نہ کوئی تو میں نے مطالبہ کیا ہوگا۔ 23 سال تک ظلم کی چکی میں آپ کے میرے لیے جو نبی پیستے رہے، اللہ اکبر، 5 دل کے فاقے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ابو ایوب انصاری دعوت کر رہا ہے، اللہ اکبر، ابو ایوب انصاری دعوت کر رہا ہے، صحابہ کے درمیان کھانا لا کے رکھ دیا گیا، ایک روٹی اٹھائی، اس روٹی پر سالن رکھا، روٹی کی مٹھیاں لپیٹی، آپ نے فرمایا میرے یار اس گلی میں چلا جا، سامنے تجھے دروازہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا نظر آئے گا، میرا روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، جا یہ پہلے روٹی میری بیٹی کو دے کے آ جا، میرا تو پتہ نہیں 5 دل کا فاقہ، میری فاطمہ کے گھر میں پتہ نہیں کتنے دن کا فاقہ ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، مجھے بتاؤ کون سے پردوں سے باہر آ گئی؟ جو پردوں سے باہر آئی وہ تیری فاطمہ ہے، میری فاطمہ کوئی نہیں۔ جو پردے سے باہر آ گئی وہ تیری زینب ہے، میرے نبی کی زینب کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم ہے، اس زینب کے وارث ٹکڑے کروا کے چلے گئے، اپنی بہن بیٹیوں کا پردہ بچا کے چلے گئے، اور نانے کی امت کو پتہ بتا کر، نانے کی امت کو سمجھا کے چلے گئے، جان دے دینا آسان ہے، اپنی گھر کی عزت قربان نہ کر دینا، اور میرے عزیزوں مال دے دینا، مال جانے کے بعد دوبارہ آ جائے گا، عزت جانے کے بعد قیامت تک کبھی بات نہیں آتی ہے۔ کس نبی کے امتی ہو جو احد کے اندر روتا رہا، چچے کے 11 ٹکڑے سمیٹ کر روتا رہا، یا اللہ یہ بھی میں نے تیری رضا کے لیے کیا؟ کس نبی کے امتی ہو؟ اللہ اکبر، زینب، سیدہ زینب جب مکے سے آئی، آج ایک جاہل طبقہ اس بیٹی کو، اللہ اکبر، اس بیٹی کا باپ نبی کو نہیں مانتا، کتنا بڑا جھلا، کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ خدا کی قسم، جن کے رشتے ماں باپ نے جوڑے ان کے رشتے تو مانتا ہے، اور جن کے رشتے قرآن نے جوڑے ان کے رشتوں کا کیوں انکار کرتا ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئیں، بیماری، اسی بیماری کے اندر جو مکے میں تکلیف پہنچی تھی، اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مجھے کوئی ایسا باپ دکھاؤ، جھاونیاں والو، اپنی بیٹی کے لیے جہیز تو لائے گا، بکسے ٹرنک لے کے آئے گا، الماریاں لے کے آئے گا، فریج لے کے آئے گا، مجھے کوئی ایسا باپ دکھاؤ بچی کے جنازے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے اس کو غسل دے دیا، ابھی نہیں دیا۔ فرماؤ کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹی کے لیے 1400 سال کے بعد لال جوڑا باپوں کے ہاتھوں میں نظر آئے گا، مجھے کوئی ایسا، اللہ اکبر، صابر باپ دکھانا جو اپنی بیٹی کا کفن لے کے اس کے غسل کے وقت آ جائے گا۔ اللہ اکبر، بار بار دروازے پر آ رہے ہیں، میری بیٹی کو غسل دے دیا، کہ نہیں ابھی غسل دیا جا رہا ہے۔ جب غسل دو، کوئی کپڑا میری بچی کے جسم سے نہ لگانا، مجھے بتلا دینا۔ جب غسل دے دیا گیا، کملی والے بچی کو غسل دے دیا، آپ اپنے اجرے مبارک میں گئے، کندھے والی چادر اتار کے تہمت بنایا، اور جو جسم سے تہمت لگا ہوا تھا وہ اتار کر لپیٹ کر لے آئے۔ اللہ اکبر، جب بچی اندر کر دیا، جب آپ سیدہ زینب کو اسی چادر کا کفن مل گیا، میرا نبی مکھڑا دیکھنے کے لیے غسل کے بعد، کفن کے بعد سیدہ زینب کے پاس آ کر سرانے کھڑے ہو گئے، رو رہے، ان کے رونے نے مکے کے مدینے کے سارے مرد عورتوں کو رلا دیا۔ فرمایا بچی، تیرے باپ کے پاس آج اتنے پیسے کوئی نہیں تجھے مارکیٹ سے نیا کفن خرید کے دے سکے،
सके। लेकिन मेरी बच्ची कोई रेशम के कफन पहनेगा, कोई लट्ठे के कफन पहनेगा, कोई कॉटन के कफन पहनेगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जो आज मैंने तुझे कफन दिया, दुनिया के कीमती से कीमती कपड़ा आज इस कपड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। और मेरी बच्ची, अगर तुझे तेरे कफन के मुकाबले में कोई कॉटन लट्ठे का कफन दिखा दे, अल्लाह अकबर कह देना, अल्लाह अकबर ये कफन तेरे बाप के हाथों से लग के आया, ये कफन तेरी माँ के हाथों से लग के आया। जो मेरे बाबा ने चादर मुझे कफन के तौर पे दी थी, खुदा की कसम ताजा ताजा मोहम्मद के वजूद से लग के आया था। किरदार पेश करो यारो, किरदार पेश करो। आज पाकिस्तान से हमारी फसलों का चावल तो जा रहा है, हमारी गंदम तो जा रही है, हमारी फैक्ट्रियों में, हमारी मिलों में तैयार होने वाला कपड़ा तो जा रहा है। मुसलमानों, तुम्हारा मेरा किरदार नहीं जा रहा है। मुसलमानों किरदार भेजो, खुदाए पाक की कसम कपड़ा भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कपड़ा लेने के लिए खुद आएंगे। आज मुसलमानों, आपसे मेरे से आज पूरी दुनिया का वो काफिर वो किरदार मांगता है, कहता वो किरदार लेके आओ जो 12 पेवंद वाला कुर्ता पहनकर उमर बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पर आया था। सवारी भी बड़ी कमजोर थी, लगाम भी उसकी जगह जगह से गिरा लगी हुई थी। अल्लाह अकबर, आज वो किरदार पेश करो, फिर तुम एटमिक ताकत ना बनो। अल्लाह अकबर, तुम मोहम्मद की सीरत की ताकत बन जाओ, तुम किरदार मोहम्मदी दिखाओ। नारा लगाना तुम्हारा काम है, नबी की गुलामी का तोप पहन लेना हमारा काम है। अल्लाह अल्लाह। आज मेरे अजीजों, आखिरी नशिस्त है इस रोजा इज्तिमा की। आज तो अल्लाह के वास्ते अपने गुनाहों पर माफी मांग के चले जाओ, आज तो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होके चले जाओ। यार, अगर किसी के घर में हाथ से रोटी खाते हुए गिलास छूट जाता है, गिलास टूट जाता है, कहता सॉरी यार। और तूने कमली वाले को भी कभी सॉरी कहा, कमली वाले की तरीकों को तोड़ कर भी अल्लाह से माफी मांगी? क्या तेरी बच्ची ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी थी? क्या रोटी पकाने वाली ने, आटा गूंदने वाली ने, तेरे घर के अंदर झाड़ू देने वाली ने, तेरे घर के अंदर मुलाजमा बनकर कपड़े धोने वाली ने, तेरे घर के अंदर मुलाजमा बनकर भांडे धोने वाली ने, अल्लाह वली, क्या आज सुबह फजर की नमाज पढ़ी थी? तेरा अब्बा करोड़ों का मालिक है, क्या उसने मस्जिद की नमाज में सजदा किया? मस्जिद के अंदर जाके वो लोगों में नजर आया? नहीं नहीं। तेरे भाई ने फजर की नमाज पढ़ी, तेरी बहन ने फजर की नमाज पढ़ी, तेरे रिश्तेदारों ने फजर की नमाज पढ़ी, तेरे दाएं बाएं के पड़ोसियों ने फजर की नमाज पढ़ी, तेरे मोहल्ले में कितने आदमियों ने फजर की नमाज पढ़ी। पूरा घराना का घराना बेनमाजी। और चाहती हो इस घर के आंगन के अंदर खेलने वाला अताउल्लाह शाह बुखारी आ जाए, इस घर में खेलने वाला अब्दुल शुक्र मौलाना अब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह आ जाए, अल्लाह अकबर, हाजी अब्दुल वहाब आ जाए, मौलाना मोहम्मद जमशेद आ जाए, हाजी इलियास रहमतुल्लाह अलैह आ जाए, मौलाना यूसुफ बेनूरी आ जाए, यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह आ जाए, हाफिजुल हदीस अब्दुल्लाह दरखास्ती आ जाए, इमामुल औलिया हजरत अहमद अली लाहौरी आ जाए। खुदाए पाक की कसम, बेनमाजियों के घर में कुत्ते बिल्ले तो पैदा हो सकते हैं, कुरान की तफसीर लिखने वाले पैदा नहीं हो सकते हैं। अपनी कमाइयों का रुख बदलो, खुदा के वास्ते अपनी कमाइयों का रुख बदलो। अल्लाह अकबर, बच्चों की दावत पर, बच्चों की डिमांड पर उन्हें फ्रूट तो ला के दे सकते हो, तुम्हें तुम्हारी औलाद प्यारी है, तुम उसकी डिमांड को, उसकी फरमाइश को ठुकरा नहीं सकते। तुम अपने बच्चे को बेमौसमी चीज तो ला के दे सकते हो, तुम अपने बच्चे को ईमान की दौलत दे दो ताकि तुम उसे रुखसत रोते हुए करो, वो तुम्हें मुस्कुराता हुआ तुम्हारे से रुखसत होके चला जाए। किरदार बदलो, किरदार पेश करो खुदा के वास्ते। ये उस्वा हुसैनी है, अल्लाह अकबर। क्या उस्वा हुसैनी? जब करबला का वाक़या हो गया, अल्लाह अकबर, करबला के शहीदों की दास्तान रकम हो गई। मेरे अजीजों, जब बच्चे थे वो भी लुट पिट के अपने घरों की तरफ आ गए। जो कातिलाने हुसैन थे वो भी जाए पनाह तलाश कर रहे थे। मुख्तार सक्वी की फौजें मालिक उश्तर की क़यादत के अंदर जब हुसैन के कातिलों का बदला लेने के लिए, हुसैन को पकड़ने के लिए, हुसैन के कातिलों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लग गई। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद ये शिमर अलजोश
یہ ابن زیاد اپنی جان بچاتا ہوا ایک بستی میں آیا. ایک کچا سا مکان تھا, مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا, پردہ پرانا سا لٹکا ہوا تھا. اللہ اکبر. اپنی پیاس بجھانے کے لیے, پردیسی ہوں, اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس نے دروازہ بجایا اور دروازہ بجا کے کہنے لگا اے کوئی سخی ایسا ہو جو آج پیاسے کو پانی پلا دے. اللہ اکبر. اندر امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ حضرت حسین کا صاحبزادہ نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھتے پڑھتے جب کان میں باپ کے قاتل کی آواز پڑی, چیخ مار کے رونا شروع کر دیا, لیکن اپنے رونے کا اسے پانی پینے والے کو نہ بتلایا. جلدی سے مصلی سے اٹھا, پانی کا برتن بھرا اور باپ کے قاتل کے پاس جا کے پیش کر دیا. اسے پہچان نہ ہو, اپنے چہرے پہ کپڑا رومال ڈال لیا تاکہ یہ مجھے پہچان نہ سکے یہ حسین کا بیٹا ہے. جب اس نے ایک پیالہ پانی کا پیا, کہنے لگا آدھی پیاس بجھ گئی, آدھی باقی رہ گئی, مجھے تھوڑا سا اور پانی پلا دے. حضرت حسین کا صاحبزادہ امام زین العابدین ایک پانی کا برتن اور بھر کے لے آئے. جب پلانے لگے, امام زین العابدین رو رہے تھے. روتے روتے جسم ملا اور آپ کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا. ابن زیاد پانی بھی پی رہا ہے. اللہ اکبر. زین العابدین کا چہرہ دیکھ رہا ہے. سانس رک گئی, گھونٹ رک گیا, پانی کا پیالہ ہونٹ سے علیحدہ کر کے کہنے لگا اوے بچے, مجھے پہچانتا ہے کس کو پانی پلا رہا ہے؟ زین العابدین کی چیخ نکل گئی, کہاں تجھے پہچانتا ہوں. کون ہے؟ کہ دیس بھی تمہارا تھا, حکومت بھی تمہاری تھی, فوج بھی تمہاری تھی, مظلوم میرا ابا تھا, ظالم تم تھے, گردن میرے باپ کی تھی, تلواریں تمہاری تھی, دریائے فرات قریب تھا, میرا باپ قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں بتاتا رہا. اور لوگوں, میری نسبت قرآن سے, میری نسبت صاحب قرآن سے, تم نے پانی کی بوند پر ترسایا, تم نے پیاسے شہید کیا. یہ تمہارے خاندان کی ریت ہے. باپ کا قاتل میرے دروازے پر آیا, پتہ بھی چل گیا یہ باپ کا قاتل ہے, پھر بھی میں نے ادب کے ساتھ پانی پلایا. یہ میرے نانے محمد کے خاندان کی ریت ہے. کرو کردار, کرو کردار پیش. یا تو میرے عزیزوں محفل میں بیٹھے ہو, اگر پانی کا گلاس کسی نے مجھے پکڑا دیا, دوسرا اٹھ کے چلا جائے گا, مینوں پہلے کیوں نہیں دیتا؟ شادیوں کے اندر پلیٹیں چل رہی ہیں, شادیوں کے اندر کرسیاں چل رہی ہیں, کیا ہوا؟ کھانا اس کے آگے لا کے رکھ دیا, مینوں بڑا سمجھا ہی کوئی نہیں. اگر میرا بچہ اپنی بہن کی شادی کا کارڈ دینے کے لیے آ گیا, شادی میں نہیں آتا, اپنے چہرے پہ کپڑا رومال ڈال لیا تاکہ یہ مجھے پہچان نہ سکے یہ حسین کا بیٹا ہے. جب اس نے ایک پیالہ پانی کا پیا, کہنے لگا آدھی پیاس بجھ گئی, آدھی باقی رہ گئی, مجھے تھوڑا سا اور پانی پلا دے. حضرت حسین کا صاحبزادہ امام زین العابدین ایک پانی کا برتن اور بھر کے لے آئے. جب پلانے لگے, امام زین العابدین رو رہے تھے. روتے روتے جسم ملا اور آپ کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا. ابن زیاد پانی بھی پی رہا ہے. اللہ اکبر. زین العابدین کا چہرہ دیکھ رہا ہے. سانس رک گئی, گھونٹ رک گیا, پانی کا پیالہ ہونٹ سے علیحدہ کر کے کہنے لگا اوے بچے, مجھے پہچانتا ہے کس کو پانی پلا رہا ہے؟ زین العابدین کی چیخ نکل گئی, کہاں تجھے پہچانتا ہوں. کون ہے؟ کہ دیس بھی تمہارا تھا, حکومت بھی تمہاری تھی, فوج بھی تمہاری تھی, مظلوم میرا ابا تھا, ظالم تم تھے, گردن میرے باپ کی تھی, تلواریں تمہاری تھی, دریائے فرات قریب تھا, میرا باپ قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں بتاتا رہا. اور لوگوں, میری نسبت قرآن سے, میری نسبت صاحب قرآن سے, تم نے پانی کی بوند پر ترسایا, تم نے پیاسے شہید کیا. یہ تمہارے خاندان کی ریت ہے. باپ کا قاتل میرے دروازے پر آیا, پتہ بھی چل گیا یہ باپ کا قاتل ہے, پھر بھی میں نے ادب کے ساتھ پانی پلایا. یہ میرے نانے محمد کے خاندان کی ریت ہے. کرو کردار, کرو کردار پیش. یا تو میرے عزیزوں محفل میں بیٹھے ہو, اگر پانی کا گلاس کسی نے مجھے پکڑا دیا, دوسرا اٹھ کے چلا جائے گا, مینوں پہلے کیوں نہیں دیتا؟ شادیوں کے اندر پلیٹیں چل رہی ہیں, شادیوں کے اندر کرسیاں چل رہی ہیں, کیا ہوا؟ کھانا اس کے آگے لا کے رکھ دیا, مینوں بڑا سمجھا ہی کوئی نہیں. اگر میرا بچہ اپنی بہن کی شادی کا کارڈ دینے کے لیے آ گیا, شادی میں نہیں آتا, میں نے پوچھا کیوں نہیں آیا؟ کہ پتر دیہات کارڈ بجوا دیتا سی, ان نے کمیاں.
ماں بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہی ہے اور بیٹی کے کان میں کہہ رہی ہے تیری ساس تجھے آنکھیں دکھائے تھپڑ مارنے میں دیر نہ کرنا، تیرا سسر روزانہ اتارے کپڑے اپنے سسر کے سامنے کر جانا، زیادہ زیادہ طلاق ملے گی، جہاں کتوں کو روٹیاں دیتے ہیں تجھے بھی 2 روٹیاں دے دے کریں گے، تیرا سسر تجھے کہ بچی میں میرے کپڑے دھو دے، کپڑے اٹھا کے سسر کے منہ پہ مارنا، کہنا یہ تیری بیٹی نہیں ہے کسی اور کی بیٹی ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے واسطے نوجوانوں جن کے گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ موجود ہے، اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دینا اور کہہ دینا میرے لیے گرم پکا یا نہ پکا، میرے لیے کپڑے استری کر یا نہ کر، خدا پاک کی قسم ہے، اللہ اکبر، نکاح نامے پر دستخط ہوئے میری عزت کرنے کے لیے تیرے باپ نے تجھے سمجھایا، اور ان کی ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے حسین کے نانا محمد الرسول اللہ نے سمجھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ جنہوں نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا آج ماں کو چھوڑ کر بیوی کے آگے بیٹھ کر مسکراتا ہے، ماں دیکھتی رہتی ہے کب وہ دن آئے گا جب میرے ساتھ بیٹھ کے بھی ہنسے گا۔ اور خدا کے واسطے ہنستے ہنستے ماں باپ کو رخصت کرو، اگر تیرے گھر سے ماں باپ روتے ہوئے چلے گئے خدا پاک کی قسم ہے تیرے وجود پر کپڑا تو آئے گا لیکن قیامت کی صبح تک تیرے چہرے پر ہنسی نہیں آئے گی۔ کیا الریاض کی عدالت میں پچھلے سال ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر مقدمہ نہیں کیا، ایک بھائی کی 70 سال کی عمر تھی، ایک بھائی کی 110 سال کی عمر تھی، 110 سال کی عمر کے بھائی پر 70 سال کی عمر والے نے مقدمہ کیا، جب سے میں پیدا ہوا اس وقت سے لے کر یہ بھی امیر ہے میں بھی امیر ہوں، یہ ابا اس کے لیے بھی چھوڑ کے گیا، ابا میرے لیے بھی چھوڑ کے گیا، یہ بھی پیسے والا میں بھی پیسے والا، لیکن 110 سال ہو گئے میری بڈڑی ماں کو میرا بھائی رکھتا ہے مجھے نہیں دیتا۔ آج جج صاحب آج فیصلہ کر، آج کے بعد ماں میرے گھر میں رہے گی۔ اللہ اکبر، جب ایک بھائی نے بھائی پہ اس چیز کا کیس کیا تو 110 سال کی عمر کا بوڑھا بھائی عدالت کے کٹہرے میں آ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میری زمینیں لے لے، میرا شاہی محل لے لے، میرا پیسہ لے لے، میرے تن کے کرتے لے لے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میری ماں کو میرے سامنے لے۔ کیوں کہ لوگوں نے نعتوں میں سنایا ماوا ٹھنڈیا چھاوا، مجھے ممبر پہ کھڑے ہو کر آمنہ کے لال نے بتایا ہے کہ ماوا ٹھنڈیا چھاوا ہے۔ جھاڑیاں کے غیور مسلمانوں، اگر ایسا مسئلہ کوئی در پیش ہو جائے تم دعا کرو دعا قبول نہ ہو۔ دعا کرنے کے لیے کبھی تم لاہور بھاگو، کبھی تم سخی سرور جاؤ، کبھی سلطان باہو جاؤ، کبھی شہباز قلندر جاؤ، نہ میں تمہیں کہیں جانے سے منع نہیں کرتا، لیکن ایک مرتبہ میں فقیر کی بات کو مان لو، اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوتی ہو، اگر تیرے گھر کے اندر تیرا باپ ہے نمازی ہے بے نمازی، اس سے تجھے کوئی سروکار نہیں، جا اگر تیرا بڑھڑا باپ موجود ہے جا اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ جا، اپنے باپ کے پیر پکڑ کر رونے لگ جا اور کہا ابا میں نے پیروں سے دعا کرائی، میں نے ولیوں سے دعا کرائی، لیکن گنبد خضرا کی چوکھٹ سے مجھے پیغام ملا سب سے پہلے اپنے باپ سے دعا کروا، کیونکہ اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا اور باپ کے ہاتھوں میں اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کا حق رکھ دیا۔ کبھی زبان سے یہ نہ کہنا ابا جی تسی بڈھے ہو گئے ہو اور تسی گھر بیٹھو دکان میں سانبھاں گا، نہ صبح تیار ہو کر باپ کی چرپائی کے پاس کھڑا ہو جا کہ ابا جان تو بے شک بوڑھا ہو گیا، دکان کا کام میں چلاؤں گا، لیکن ابا میں تجھے دکان پر ساتھ لے کے جاؤں گا، خدا کی قسم میری کمائی سے وہ مزہ نہیں آئے گا جو تیری نگاہ سے مزہ آئے گا، ابا جان پیسے لے کر سودا دینا میرا کام ہے، اس مال کے اندر دعا کر کے مال کے اندر برکت کے لیے دعا کر دینا تیرا کام ہے۔ اور میرے عزیزوں کیا آپ نے علماء اکرام سے نہیں سنا مرنے کے بعد ماں باپ کے 4 حق اولاد پر؟ پہلا حق یہ کہ باپ مرے بیٹا اپنی کمائی سے باپ کے کفن قبر کا انتظام کرے، دوسرا حق یہ کہ روزانہ جا کر
माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करे। हदीस पाक में आया, बहुत बड़े शेखुल हदीस से मैंने हदीस पाक भी सुनी, हवाला भूल गया। फरमाया बदरी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोजाना माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करता है, भाई मतीउर रहमान, भाई अहमदुर रहमान, तुम भी अब्बा अब्दुल रहमान की कब्र पे जाया करो। खुदाए पाक की कसम, मैं ये नहीं कहता कब्र वाले को जाके हिसाब दो, मदरसे का हिसाब दो, कब्र वाले से जाके मन्नत मुरादे मांगो। जाओ या अल्लाह, ये कुरान का खादिम है, मैं नहीं कह रहा, पूरा झाउरिया कह रहा है, या अल्लाह ये अदरा सा कुरान का कारकुन था जिसने घर घर के अंदर कुरान की अजमत का दिया जला दिया। या अल्लाह ये बाप यहाँ पर है, अल्लाह तुझे इसके कदमों का वास्ता, अल्लाह इसकी कब्र का जो जन्नत का बाग बनाया, अल्लाह तुझे उसका वास्ता। या अल्लाह आज इसी का बेटा अपनी बाप की कब्र पे खड़ा होके कह रहा है, या अल्लाह जिस तरह इसको कुरान की खादमी के लिए कबूल फरमाया, परवरदिगार आलम अब भाइयों को भी कुरान का नौकर बना दे, मोहम्मद के इस्लाम का नौकर बना दे। फरमाया जो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करेगा, मैं इस चक्कर में पढ़ता ही नहीं कि कब्र में मुर्दे जिंदा हैं या मरे पड़े, भाई मैं तो पढ़ता कोई नहीं, मैंने अपने पर तनकीद की उंगली नहीं उठवानी। मेरा अकीदा अपना, तुम्हारा अकीदा अपना, तुम्हें तुम्हारा मुबारक, मुझे अपना मुबारक, लेकिन बात माँ बाप के अदब की कर रहा हूँ। फरमाया जो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करेगा, अल्लाह दो इनाम अता फरमाएंगे। पहला इनाम अल्लाह रिज़्क़ की तंगी दूर करेगा, दूसरा अल्लाह माल में बरकत अता करेगा। जब हदीस पाक सुनी, यहाँ छोड़ ली, मैंने कहा फकीरा जहाँ झावरिया वालों में 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह ने ये चाय तेरे मुकद्दर में वहां की रखी है, तूने जाना है, कुरान के साए तले हुसैन का शान सुना के आना है, जाके बतला देना मैंने किसी अल्लाह वाले से सुना जो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करेगा, अल्लाह उसके रिज़्क़ की तंगी दूर करेगा। तो कब्र की मट्टी की ज़ियारत करने से रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है। अपनी कमाई में से रोटी पकाकर लुक़मे बना बना कर बाप के मुंह में डालने से बताओ अल्लाह क्या देगा। हफ्ते में कम से कम अपने माँ बाप के कपड़े एक मर्द मत धोया करो। अपनी बीवी से कह दो आज अम्मी के कपड़े अलहदा कर दे, आज अब्बे के कपड़े अलहदा कर दे। अल्लाह अकबर भी सरफ डालकर कपड़े पानी में डालकर मला कर आसमान की तरफ देख के कहा कर, या अल्लाह माँ बाप के कपड़ों से मैल उतारना मेरा काम है, गुनाह मेरे दिल से गुनाहों का जंग उतार देना तेरा काम है। इलाहुल आलमीन माँ बाप के कपड़े धो के पाक कर देना मेरा काम है, परवरदिगार आलम गुनाहों से मुझे पाक कर देना तेरा काम है। और मेरे वीरा रात की तन्हाई में जब बीवी भी सो जाए, बच्चे भी सो जाए, एक कोली में तेल लाया कर, अम्मा मुझे पता कोई नहीं, लेकिन मेरी बहनें बताती हैं, मेरी फूफियां बताती हैं, मेरी खालाएं बताती हैं, तेरी माँ रोजाना तेरी मालिश किया करती थी, थकी हुआ करती थी, कोई नौकरानी नहीं थी, बर्तन भी मांजने वाला, कपड़े भी धोने वाला, 10-10 बच्चों की रोटी पकाने वाला, इसके अलावा कोई नहीं होता था। लेकिन जब रात को जब बिल्कुल थकी टूटी हो जाया करती थी, फिर कोली में तेल लेके तेरे सर पे मला करती थी, अम्मा आजा उन यादों को दोबारा ताज़ा करे। अम्मा पहले मैं आगे बैठा करता था, पीछे तू, आज अम्मा जान आज आगे तू बैठ, तेरा बच्चा पीछे बैठेगा। सर के अंदर तेल लगाया कर, माँ की पिड़ियां दबाया कर, माँ के पैर दबाने लग जाया कर, क्या मिलेगा। काजी एहसान अहमद शोजबाबी रहमतुल्लाह अलैह 1950 में हज करने के लिए गए, आपकी अम्मा जान आपके साथ चली गई। काजी साहब फरमाने लगे बैतुल्लाह का तवाफ मैंने कर लिया, मैंने अपनी अम्मा को बैतुल्लाह का तवाफ कराया। जब बैतुल्लाह के तवाफ से फारिग हो गए, मेरी माँ से चला ना गया, सफा मरवा पर चक्कर लगाने के लिए मेरी अपनी माँ को सहने काबा में हरम में बिठा दिया और मैंने कहा अम्मा जान बैठ, मैं तेरे पैरों को दबाने लग जाऊं। कितना प्यारा मंजर होगा, कुरान का खादिम होगा और बैतुल्लाह के सहन में माँ की टांगे दबा रहा होगा और अर्श वाला आसमानों से कितनी रहमतें बरसा रहा होगा। फरमाने लगे मुझे ख्याल आया, मैं हुसैन के बचपने का वाक़या वो यहां सुना रहा हूं। हुसैन गोद में किसकी, माँ फातिमा तो ज़हरा की, फातिमा कुरान वाली, फातिमा नवाफिल वाली, फातिमा रोजे वाली, फातिमा हया वाली, फातिमा पर्दे वाली, फातिमा किरदार वाली,
فاطمہ خامد کی خدمت کرنے والی نانے محمد کی ابا محمد کی تربیت یافتہ حضرت حسین کو گودی میں لیا ہوا ہے اور حضرت حسین کو دودھ پلا رہی ہے. اللہ اکبر. دودھ پلاتے پلاتے ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے دودھ پلاتے پلاتے قرآن کی لوری سناتے سناتے مسکرا دیا اور اسی موج مستی میں اپنے بیٹے سے پوچھا اوے میرے بیٹے جب جوان ہو جائے گا تیری ماں بوڑھی ہو جائے گی, اوے میرے بچے اس وقت ماں کی کھیر کا, ماں کی گود کا, ماں کی تربیت کا, ماں کی قرآن والی لوری کا اور میرے بچے کیا حق ادا کرے گا. حضرت حسین نے بھی دودھ پیتے پیتے اپنے آپ کو روک لیا ہوگا اور اماں کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا ہوگا اور کہا ہوگا اماں حق ایسا ادا کروں گا کہ قیامت کی صبح تک 92 سالہ تقریبات میں لوگ میرا نام حسین زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں گے, ایسا حق ادا کر کے جاؤں گا. اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا, میں تجھے کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سناؤں گا. آج وہی حسین ہے, آج میرے عزیزوں وہی حسین کا کارکن ہے, وہی حسین کا غلام ہے. نام صرف قاضی احسان احمد شجاع آبادی ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے ماں کی پنڈلیاں میں دبا رہا تھا, ماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا, پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میں نے اپنے ماں کے دونوں پاؤں بوسا, کبھی اس تلی پر بوسا, کبھی یہاں سے چوموں, کبھی یہاں سے چوموں. میں نے چومتے چومتے آسمان کی طرف منہ کر دیا کہ عرش والے میں نہیں کہتا, اللہ تیرا مصطفیٰ کہہ کے چلا گیا کہ ماں کے پیروں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا. یا اللہ ایک قرآن کا ادنا سا کارکن آج تیرے سے وہ جنت دیکھنا چاہتا ہے جو ماں کے پیروں میں رکھی ہے. قاضی کہتے میری ماں اٹھ کے بیٹھ گئی اور ہلکا سا میرے منہ پہ تھپڑ مارا, کہنے لگی اوے کملیا کی منگدا پیا. میں نے کہا اماں اگر اپنی عبادت پر مانگتا تو اماں مجھے کمی نہ ملتا, میں تو ماں کی خدمت پر مانگ رہا ہوں, اماں تیرے چہرے کو دکھا کے مانگ رہا ہوں. قاضی کہنے لگے طواف کر لیا تھا, صفا مروہ پر سعی باقی تھی. میری ماں رونے لگ گئی اور روتے روتے میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا, میری ماں کے پیر میرے ہاتھوں میں, میری ماں کا ہاتھ میرے سر پر. میری ماں نے روتے روتے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ عرش والے اے کالی کملی والے کو عزت دینے والے خدا, یتیم مکہ کے سر پر نبوت کا تاج سجانے والے رب, یا اللہ ہے تو اس قابل نہیں کہ اس کی دعا پوری ہو سکے. اے اللہ آج اس کی خدمت کو نہ دیکھ, یا اللہ اس کی جوانی کو نہ دیکھ, میں ماں کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ لے. یا اللہ تجھے ماں کے رونے کا واسطہ, تجھے ایک بڈڑی کے بڑھاپے کا واسطہ, اللہ میرے چٹوں والوں کا تجھے واسطہ. یا اللہ جو آج میرا بیٹا مانگ رہا ہے ماں کی دعاؤں کے صدقے, تاکہ ماں کی دعا کی لاج رکھ لے. اگر آج ماں کی دعا قبول نہ ہوئی قیامت تک آنے والی اولاد کا ماں پر بھروسہ ختم ہو جائے گا. پہلی اولاد ماں باپ سے دور ہے. اللہ میرے بیٹے نے جو مانگا اللہ دکھا دے. قاضی کہتے ماں نے دعا کی, میں نے آمین کا, سارا حرم نور سے جگمگانے لگا. خدا پاک کی قسم ہے اس وقت میری ماں کے قدم نظر نہیں آ رہے تھے, قدموں میں جنت کا دروازہ نظر آ رہا تھا. آج میں عزیزو آپ کو اس آج مشن حسینی پر, آج شہدائے کربلا, شہدائے اسلام کانفرنس پر آج میں آپ کو دعوت دے کے جا رہا ہوں. خدا کے واسطے اٹھنے سے پہلے اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلنے کے لیے ایک نیت کر لینا, پچھلے گناہوں پر توبہ کرنے کے بعد اٹھنا. آج میرے عزیزو جو نماز کا باغی دعا کرے انشاءاللہ حسین نمازی تھا, اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے. جو قرآن جس نے پڑھ کے نہیں دیکھا, حسین قاری تھا, یا اللہ مجھے بھی قرآن کا قاری بنا دے. حسین حافظ تھا, یا اللہ مجھے بھی میری اولاد میں بیٹوں کو بیٹیوں کو بھی قرآن کا حافظ بنا دے. یا اللہ جو گناہوں والی زندگی گزر گئی, اللہ آج اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر تیری رحمت والی چادر کو ہاتھ میں لے کر, یا اللہ میں آج تیرے سے دعا کر رہا ہوں, یا اللہ مجھے معاف فرما. یا اللہ میری اداؤں کو, میرے گناہوں کو نہ دیکھ, کالی کملی والے کی دعاؤں کو دیکھ. اس دعا کو سامنے رکھتے ہوئے میرے عزیزو اللہ کے دربار میں آج نیت کرو. میرے عزیزو کوئی جلسے پر چندہ مانگتا ہے, کوئی جلسے پہ مدرسے کی گندم مانگتا ہے, کوئی جلسے پہ مدرسے کا فنڈ مانگتا ہے, مسجد تعمیر ہے اس کے لیے پیسہ مانگتا ہے. آج میں بھی آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا. اللہ اکبر. اگر تم حسینی ہو, اگر تم فاروقی ہو, اگر تم حیدری ہو, اگر تم عثمانی ہو, اگر تم صدیقی ہو, اگر تم میرے عزیز ہو صحابہ کے غلام ہو, آج کے بعد اللہ اکبر مجھے ایسے نوجوان اپنا ہاتھ کھڑا کر کے دکھاؤ کہ انشاءاللہ اس 3 روزہ
कॉन्फ्रेंस में बेशक पानी का घूंट नहीं मिला, लेकिन आज हमें हुसैन की मोहब्बत का, उसके नाने की मोहब्बत का सबक जरूर मिला। ऐसे नौजवान हाथ खड़ा करें जो आज नियत करे कि इंशाअल्लाह आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाएंगे। जिम्मेदारी से खड़ा करो हाथ, इंशाअल्लाह नहीं कटाऊंगा दाढ़ी आज के बाद, कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। अल्लाह अकबर। जिनको सच्चे दिल से इरादा किया, जरा वो उठ के अपने चेहरों की जियारत करा दे, उठ के अपने चेहरों की जियारत कराओ। आज के बाद दाढ़ी नहीं कटेगी इंशाअल्लाह। उठो 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 उठो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा। पक्का वादा, सच्चा वादा, छोटी दाढ़ी वाले बड़ी रखेंगे। और हाथ खड़ा करके बताओ, अल्लाह बेटी दे या बेटा, इंशाअल्लाह मैं उसे दीन का खादिम बनाऊंगा, दाई बनाऊंगा, कुरान का हाफिज बनाऊंगा। और तीसरा आप इरादा करो, आपका ये इदारा अपना है, इस इदारे के साथ ताउन करोगे, माल जान से करोगे, लेना ताउन, माल जान से ताउन करोगे। ये सारे हमने के इरादे। नकद वसूली कर लें, नकद वसूली, नकद वसूली अल्लाह के रास्ते में इस महीने 3 दिन कौन लगाएगा इंशाअल्लाह, पक्का वादा करके इंशाअल्लाह 3 दिन लगाऊंगा। अपने कारोबार को आगे भी थोड़े हैं, थोड़े और ज्यादा कम से कम 4-5 जमातें बने भाई, इंशाअल्लाह लगाओगे अल्लाह के रास्ते में। खड़े होके जरा खड़े होके, या फिर शैतान को भगा दो सरोजे के लिए, सरोजे के लिए खड़े हो जाओ माशाअल्लाह, और खड़े हो जाओ, और खड़े हो जाओ, अल्लाह बरकत अता फरमाए। और खड़े, दावत व तबलीग, दावत व तबलीग, अकाबिरीन उलमाए देवबंद, अकाबिरीन उलमाए देवबंद। और आज एक बैठो, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आज एक और वादा करो, बेशक मिशन झंगवी हो या मिशन मुफ्ती महमूद हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या मिशन हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह हो, इंशाअल्लाह इनके कदम ब कदम सीना तान कर इनके आगे आगे चलेंगे और जुबान पर नारा होगा,